السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ہے ڈپریشن پہ۔ ڈپریشن کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، ان سب کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میمونہ ارشد، جو کہ کلینکل سائیکولوجسٹ بھی ہیں اور اپنی فیلڈ میں 5 سالہ تجربہ بھی رکھتی ہیں۔ آج ہم ان سے بریفلی بات کریں گے کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے لوگوں میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا میمونہ، ہم اکثر سنتے ہیں ڈپریشن ہو گیا، کیا ہے یہ ڈپریشن؟ ڈپریشن ایک کلینکل ٹرم ہے اور ڈپریشن میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کی پرسنالٹی، عام طور پر اینشیس پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈپریشن پیدا ہونے کے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کا انوائرمنٹل فیکٹر، آپ کے لائف ایکسپیرینسز، اور پھر اس کے بعد انٹینسٹی، ڈیوریشن، سمٹمز، یہ ساری چیزیں مل کر ایک ڈپریشن کاز کرتی ہیں اور اس بنا پر ہم ڈپریشن کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، معمولی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹریس ہو گیا، اسٹریس سے درد ہو رہا ہے سر میں، عام ہم لفظ یوز کرتے ہیں اسٹریس، تو اسٹریس کیا ڈپریشن ہے یا ڈپریشن کیا ہے؟ یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ نہیں، اسٹریس اور ڈپریشن دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اسٹریس میں عام طور پر جو لوگ اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ افسردگی محسوس کرتے ہیں، جو کوئی پریشان کن حالات ہوں یا عوامل ہوں ان کے متعلق پریشانی تو نارمل ہوتی ہے، لیکن جو بڑی میجر ایک ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں چیز ڈپریشن اور اسٹریس کے درمیان، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اسٹریس سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے کانکریٹ تھاٹس، جو تھاٹ پروسیس ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے معمولات بھی عام طور پر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ روزمرہ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی بآسانی لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے فیصلے لینا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا تھاٹ پروسیس اس میں بہت متاثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دن بھر کے عام معمولات جیسے کہ نہانا تک، ایون وہ بھی ایک ڈپریشن کے پیشنٹ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے جو یوز ہوتا ہے انزائٹی۔ انزائٹی کیا ہے؟ انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی فرق ہے۔ انزائٹی میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے فیئر ریگارڈنگ فیوچر، فیئر ریگارڈنگ نیکسٹ مومنٹ کہ اگلے لمحے میں کیا ہوگا یا میرے فیوچر میں کیا ہوگا، کیا امکانات ہیں۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ ایک اگر انزائٹی کا پیشنٹ آتا ہے اور اگر اس نے کوئی اس طرح کا خواب دیکھا ہے ریگارڈنگ ہیلتھ ایشوز، کہ فرض کریں کہ مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا، اور اگین آپ کی اگر اینشیس پرسنالٹی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ فکر مند ہو جاتے ہیں تو ایک چیز آپ کی ٹریگر ہو جاتی ہے۔ تو انزائٹی کے پیشنٹس بار بار اس چیز کو چیک کریں گے، ڈاکٹر کو دکھائیں گے اور اس بارے میں خوف زدہ رہیں گے کہ کہیں ان کو فیوچر میں یا اگلے لمحے میں ان کو کینسر تو نہیں ہو جائے گا۔ وہم کی بیماری ہے، لیکن اس سے زیادہ خوف لاحق ہوتا ہے اگلے لمحے میں کیا ہو جائے گا۔ لیکن جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں وہ زیادہ تر پاسٹ میں رہتے ہیں، گلٹ میں رہتے ہیں، جو پاسٹ میں گزر گیا بار بار اس چیز کو ریسائیکل کرتے رہیں گے تو ان میں ایک تو گلٹی یا وری رہنا پاسٹ ریگارڈنگ، اس طرح کے عوامل زیادہ دیکھتے ہیں۔ اچھا، ہم کسی پرسن میں کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا مریض ہے یا اسے ڈپریشن ہو رہا ہے؟ ڈپریشن کے ڈائگنوسس کے لیے ہم ایک مینول یوز کرتے ہیں، DSM-5 ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹیکل مینول جو ہے آپ کا۔ اس کے اندر ایک انہوں نے اسپیسیفک کرائٹیریا دے دیا ہوا ہے کہ ڈپریشن کا پیشنٹس جو آپ ڈائگنوز کریں گے اس کے اندر کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے، کیا انٹینسٹی ہونی چاہیے اور کتنے سمٹمس موجود ہونے چاہیے۔ یہ جو ڈپریشن کے پیشنٹس آتے ہیں ان میں 2 ہفتے کا ڈیوریشن ہونا مسٹ ہے، یعنی 2 ہفتے سے آپ کے اندر ڈپریشن کی علامات کا ہونا موجود ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ 2 فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر یعنی کہ آپ کا لاس آف انٹرسٹ ہوتا ہے اور زیادہ تر دن بھر آپ نا امیدی، مایوسی، اس طرح کے فیکٹر سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا آپ بار بار ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں۔ دن بھر کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں آپ کا انٹرسٹ بالکل زیرو ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نہانا تک ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔
پھر اس کے علاوہ کچھ علامات ہیں جس میں سے 5 علامات کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں سے یا تو ایپیٹائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے یا بالکل لیس ہوتی ہے، گلٹی فیل کرتے ہیں یا ورتھ لیس فیل کرتے ہیں، پھر ان میں خودکشی کے رجحانات بھی دیکھنے میں آتے ہیں، ایون یہاں تک کہ بار بار موڈ سوئنگس ہوتے ہیں، ویپنگ اسپیلز ہوتے ہیں، آپ کو لاس آف انٹرسٹ ہوتا ہے، سوشلی آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، یا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ سوشلی آئسولیٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈپریشن سے گزر ہوتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ سم ٹائمز آپ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں لیکن آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو آپ کو جو انجام دینا بہت ضروری ہے، تو وہ آپ سے انجام نہیں دیتے، لیکن اس میں آپ کا لیک آف انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ کا انٹرسٹ بالکل زیرو ہوتا ہے، بالکل بد دلی سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈپریشن کے پیشنٹس اس طرح کے معاملے سے گزرتے ہیں، یہ علامات عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو مین علامات ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈپریشن کا پیشنٹ اسے فوری طور پہ سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، خطرناک حد تک جن کے علامات پائی جاتی ہیں، وہ کون سی ہیں مین علامات؟ سب سے پہلے جو ڈپریشن کے پیشنٹ میں اگر تو خطرناک علامت دیکھی جائے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، خودکشی کا رجحان، یہ بہت بڑا ایک کہنا چاہیے کہ خطرناک سائن ہے۔ عام طور پر پیشنٹ کیا کرتے ہیں اس طرح کے، وہ کیونکہ زندگی سے آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے خودکشی کرنا ایک راہ نجات ہے، تو ان کے لیے خودکشی کرنا ایک بہت چھوٹی چیز ہے۔ تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ یا تو وہ کٹس لگا رہے ہوں گے یا پھر ایون کہ خودکشی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے اندر آپ دوائیاں کھا سکتے ہیں یا بلیڈ وغیرہ کا استعمال، اس طرح کی چیز، یہ سب سے زیادہ خطرناک علامت ہے ایک تو۔ اور اس کے علاوہ ڈپریشن اٹ سیلف ایک ظاہر بات ہے کہ ایک لائف رسکنگ چیز ہے، آپ زندگی سے کٹ آف ہو رہے ہیں، آپ لوگوں سے کٹ آف ہو رہے ہیں، اور اس کا اینڈ یہی جاتا ہے کہ آپ اس کا اینڈ جا کے یہی ہے کہ آپ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ علامات بہت خطرناک۔ اس کے علاوہ لوگ ڈرگس بھی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن میں ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو کسی چیز سے آپ ریلیف فیل کرنا چاہیں، عام طور پر ڈپریشن سے جو پیشنٹس گزر رہے ہوتے ہیں اس سے ریلیف لینے کے لیے وہ کچھ میڈیسنز یوز کرتے ہیں، جو کہ ڈاکٹر عام طور پر بہت منیمم کوانٹٹی میں پرسکرائب کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کی میڈیسن جب لینا شروع کرتے ہیں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ریلیف کے لیے، تو وہ اس کے عادی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ڈپریشن کن میں زیادہ پایا جاتا ہے، عورتوں میں یا مردوں میں؟ ڈپریشن ویسے جو ریسرچز ہوئی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ عورتوں میں زیادہ کامن ہے، اور میں اگر پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے بات کروں تو ہم ایک آرتھوڈاکس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ٹریڈیشنل سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو یہاں پر تو عورتوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عام طور پر ان کو بالکل بھی اپنا رائے دینے کی بھی آزادی نہیں ہے، اور پھر اپنے فیصلے لینے کی آزادی نہیں ہے، پھر سپریس اتنا کیا جاتا ہے چیزوں پر، تو یہاں پر تو عورتوں میں ڈپریشن زیادہ کامن ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ عورتوں میں ڈپریشن زیادہ ہے، تو عورتوں میں ایک قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن، وہ کیا چیز ہے، کیوں ہوتا ہے؟ پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی ڈپریشن کی ایک قسم ہے، اور یہ عورتوں میں بیبی برتھ کے بعد ڈیولپ ہوتا ہے۔ یہ 2 سے 3 دن سے لے کے 2 ہفتے کا اس کا ڈیوریشن پیریڈ ہے اس کا بھی، اور اس میں آپ کے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں، ویکنگ اسپیلز ہوتی ہیں، آپ کو ورتھ لیسنس، گلٹی فیل ہوتا ہے آپ کو، اور پھر سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں آپ کو، اور دن بھر کی ڈیلی ایکٹیویٹیز جو آپ سر انجام دینا چاہتے ہیں وہ آپ کو انجام دینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اچھا، اگر یہ جتنے بھی ڈپریشنس ہیں مردوں میں عورتوں میں کسی بھی طرح کے مینیجیبل ہیں، اگر ہیں تو کس طرح سے مینیجیبل ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، ڈپریشن بالکل مینیجیبل ہے، اور ڈپریشن کے لیے ہم 2 طرح کے طریقہ علاج اختیار کرتے ہیں، ایک تو میڈیسن سے، اور دوسرا ہم تھراپی کو دیتے ہیں۔ میڈیسن دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کے برین کیمیکلز جو ہے وہ امبیلنس ہو جاتی ہیں، آپ میں ڈوپامین اور سیروٹونن 2 بہت اہم آپ کے کیمیکلز ہیں جو کہ آپ کے موڈ کو بیلنس رکھتے ہیں، لیکن جب یہ امبیلنس ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ڈپریشن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک تو میڈیسن
جو ہے وہ طریقہ علاج اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ تھیراپی بہت ضروری ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہیں ان کی تھاٹ پروسیس بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ زندگی کے عام معاملات بھی جو فیصلے ہیں عام طور پہ وہ بھی ان کو لیتے ہوئے مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں ان کو اور پھر برتھ لیسنس کی، گلٹی کی فیلنگ ان میں اتنی زیادہ ہوتی ہے، سوسائڈل تھاٹس اتنی زیادہ ہوتی ہیں. تو ایک تھاٹ پروسیس کو چینج کرنا، نیو تھاٹس کو اڈاپٹ کرنا، ایک کانکریٹ تھاٹ کو دیکھنا، ریئلٹی بیسڈ تھاٹ کو دیکھنا، تو اس طرح کے تمام طریقہ کار سکھائے جاتے ہیں تھیراپی کے اندر. ہاں، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں تو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا پھر اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ لوگ آپ کو پاگل کہیں گے. اگر آپ سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو اپنی میڈیکیشن کرواتے ہیں، تھیراپی لیتے ہیں، تو اس طرح کے پیشنٹس کو یا اس طرح کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے گا؟ ویسے اب تو بہت اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں میں. میں دیکھتی ہوں کہ کلینکس میں، ہاسپٹلس میں گاؤں سے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملیز لے کے آ رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی ڈپریشن سے گزر رہا ہو یا پیشنٹس خود بھی آتے ہیں، لیکن ابھی بھی اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. یہ ایک میتھ ہے جس کو ٹوٹنا چاہیے، اور لیکن اس کے اندر بہت سے عوامل ہیں، بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ میتھ بنا ہوا ہے. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ میڈیا ابھی بھی کام کر رہا ہے، لیکن جتنا رول پلے کرنا چاہیے وہ نہیں ہے. مارننگ شوز میں بات تو ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان عوامل پر ڈرامے بننے کی بہت ضرورت ہے. شارٹ ڈرامہ بنا لیں، چاہے آدھے گھنٹے کا، جس کے اندر میننگ فل آپ کوئی میسج دیں. پھر اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے سیمینارز ہونے کی بہت ضرورت ہے. اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر یہ اس طرح کے پروگرامس منعقد کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس سے بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. فیملی کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. گھر گھر جیسے آپ پولیو کے کمپینس وغیرہ چلاتے ہیں، اس طرح کے کمپینس آپ چلا سکتے ہیں کہ گھر گھر ڈفرینٹ ٹیمس جائیں اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ ڈپریشن کیا ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن بہت کامن ہے، لیکن لوگوں کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے. اچھا، زیادہ کردار ہوتا ہے گھر والوں کا، تو اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو گھر والوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، یعنی کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو بندہ ڈپریشن سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو سب سے پہلے انٹریکشن آپ کا اپنی فیملی سے ہی ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ ذمہ داری بھی فیملی کی ہی آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک تو فیملی کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے کہ فیملیز کو ان چیزوں پر اویئر کیا جائے. اس کے ساتھ فیملی کو ایک انکنڈیشنل لو اور ایمپتھی دینے کی اس بندے کو بہت ضرورت ہے. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ شروع میں جب اس طرح کے پیشنٹس ان چیزوں سے گزرتے ہیں تو کامنلی کیونکہ میتھ ہے، اویئرنیس کم ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ڈرامہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ گھر والے یہ سوچتے ہیں جن بڑھ گیا یا اس طرح کی چیزوں میں چلے جاتے ہیں. وہ اس لیے سوچا جاتا ہے کیونکہ ایک چیز بہت زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور جب ایک چیز اتنے زمانے سے اتنی روٹڈ ہو تو اس چیز کو ٹوٹنے میں ٹائم لگتا ہے، اس میتھ کو بھی اور اس چیز کو بھی سمجھنے میں. تو ایک تو اویئرنیس کی کمی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اس میں کتنا کردار ادا کرتا ہے. اب تو پہلے میں دیکھتی تھی بہت سے مارننگ شوز ہوتے تھے جنوں بھوتوں پہ، اب تو شاید کم ہو گئے ہیں. لیکن پھر اس کے علاوہ بہت سے کاروبار چلانے والے لوگ بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کا پہلا عام طور پہ یہی اویئرنیس کی کمی ہے. لوگوں کا خیال جاتا ہے کہ جن چمڑ گئے یا کیا، تو وہ جو ایسے بابوں کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں تو وہ گائیڈ کرنے کے بجائے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کو یہی مسئلہ ہے. بالکل صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ میرا اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے ہمیں. جی ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ کتنا ڈپریشن کیا چیز ہے، اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.